خوش آمدید میرے دوستوں، میرا نام حماد ہے اور آپ برمو ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ امریکی قیادت والے اتحاد کے عراق پر حملے کو 20 سال ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں خطے میں پرتشدد عدم استحکام پیدا ہوا جو آج بھی واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے، نہ صرف مشرق وسطی کے ملک کی سرحدوں کے اندر بلکہ اس سے باہر بھی۔ 20 مارچ 2003 کو شروع ہونے والی یہ جنگ عراق کے صدر صدام حسین کی حکومت کو شکست دینے کے عمل میں تیزی لائی، لیکن اس کے بعد شورشوں کے خلاف ایک طویل جدوجہد اور سیاسی تقسیم در تقسیم کے عمل کا بھی آغاز ہوا جو آج تک برقرار ہے۔ صدام دسمبر 2003 میں پکڑے جانے سے پہلے تقریباً 9 ماہ تک گرفتاری سے بچنے کے لیے زیر زمین چھپے رہے اور 3 سال بعد نئی عراقی حکومت نے اسے پھانسی دے دی۔ لیکن اس جنگ میں دوسرے اہم کھلاڑیوں کے ساتھ کیا ہوا جو آج بھی شدید بحث کو ہوا دیتا ہے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صدام حسین۔ صدام نے 1979 سے 2003 تک عراق پر آہنی گرفت کے ساتھ حکومت کی۔ 1990 سے 1991 کی خلیجی جنگ میں امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج کو زبردست شکست کے باوجود، جو اس کا تختہ الٹنے میں ناکام رہی تھی، امریکہ نے عراق کو اپنے پڑوسی ملک کویت سے اپنی فوجیں نکالنے پر مجبور کر دیا تھا، جس پر صدام نے اگست 1990 میں حملہ کر کے قبضہ کیا تھا۔ لیکن پھر مارچ 2003 کا حملہ ہوا اور عراقی فوج شدید بمباری کا مقابلہ نہ کر سکی اور یہ 3 ہفتوں کے بعد ہی ختم ہو گئی۔ عامر خود روپوش رہا، یہاں تک کہ اسی سال 13 دسمبر کو امریکی فوج نے اسے زیر زمین ایک پناہ گاہ سے گرفتار کر لیا۔ اسے 2006 میں بغداد میں پھانسی دے دی گئی۔ عراقی سرکاری ٹی وی نے صدام حسین کو پھانسی کے لیے استعمال ہونے والی انٹیلیجنس سروسز کی عمارت میں فجر سے پہلے پھانسی گھاٹ جانے کی تصاویر دکھائیں۔ اپنی سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدام حسین نے پھانسی سے پہلے اپنے آخری وقت میں چہرے کو ڈھانپنے والا نقاب پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ عراق میں 2003 کی جنگ کے فوری بعد صدام کی حکومت برقرار رہی، لیکن پھر ریت کی دیوار کی طرح تیزی سے گرتی گئی۔ جارج ڈبلیو بش۔ سال 2003 میں جارج ڈبلیو بش اپنے ہی والد جارج بش سینئر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عراق کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے والے دوسرے امریکی صدر بنے۔ سینئر بش 1989 سے 1993 کے درمیان امریکی صدر رہے تھے۔ 2001 کے 9 نومبر حملوں کے بعد کے ہفتوں میں بش جونیئر کسی بھی امریکی صدر کی نسبت سب سے زیادہ مقبول صدر بن گئے اور گیلپ کے مطابق رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی تائید 91% عوام نے کی۔ لیکن عراق جنگ سے نمٹنے کے لیے، خاص طور پر 4400 امریکی فوجیوں کی ہلاکت، امریکی محکمہ دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق وہ غیر مقبول ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے امریکی انتخابات کے بعد جب 2009 میں حکومت چھوڑی تو وہ اس وقت امریکی تاریخ کے سب سے کم مقبول صدر تھے۔ 75 برس کے جارج بش جونیئر صدارتی عہدہ چھوڑنے کے بعد سیاسی یا سماجی زندگی میں زیادہ فعال نظر نہیں آئے، لیکن جب بھی میڈیا میں نظر آئے تو انہوں نے عراق کے خلاف جنگ کے اپنے فیصلے کا ہمیشہ بھرپور دفاع کیا۔ امریکی صحافی تھامس ای رکس، پالٹزر انعام جیتنے والی اپنی کتاب "اے فیاسکو: دی امریکن ملٹریز ایڈونچر ان عراق" میں کہتے ہیں کہ بش انتظامیہ کی بعض شخصیات کی جانب سے یہ کہنے کی مسلسل کوشش کی گئی ہے کہ جو باتیں بھی بعد میں ظاہر ہوئیں ان کے باوجود عراق کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ درست تھا۔ سابق امریکی صدر اکثر یہ دلیل دیتے تھے کہ صدام کو ہٹانا اسی پالیسی کے صحیح ہونے کی دلیل تھی، لیکن رنکس، جنہوں نے عراق پر حملے کا احاطہ کیا تھا، وہ جارج بش کی دلیل سے قائل نہیں ہوئے۔ اس قسم کے جواز عراقیوں اور امریکیوں دونوں کے لیے جنگ کی بھاری قیمت پر بات نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکی حملے نے مشرق وسطی کو کس طرح بدل دیا۔ بش صدارتی افتتاحی اور آخری رسومات جیسے سرکاری مواقع پر عوامی طور پر نمودار ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب اپنا زیادہ تر وقت ٹیکساس میں اپنی زمینوں میں فارمنگ جیسے کاموں میں گزارتے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ خود کو پینٹنگ جیسے مشاغل میں بھی مصروف رکھتے ہیں۔ انہوں نے 2021 میں پینٹنگز کی ایک کتاب بھی شائع کی۔ کولن پاول۔
امریکی افواج کے سابق سربراہ جنرل پاول عراق جنگ کے وقت امریکی وزیر خارجہ تھے۔ اس کردار پر تقرر ہونے والے وہ پہلے سیاہ فام تھے اور 1990 کی خلیجی جنگ کے دوران جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ جارج ڈبلیو بش کی کابینہ کے دیگر اراکین کے برعکس پاول ابتدا میں عراق پر حملہ کرنے کے منصوبے کے خلاف تھا، لیکن فروری 2003 میں انہوں نے ہی اقوام متحدہ سے فوجی مداخلت کی وکالت کی، حتیٰ کہ صدام کی حکومت کے وسیع سطح پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو چھپانے کے الزام کے شواہد بھی پیش کی۔ جنرل پاول نے 2004 میں کانگریس کے سامنے یہ تسلیم کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا کہ 1 سال قبل پیش کی گئی انٹیلیجنس غلط تھی اور بش انتظامیہ کے حق میں نہیں تھی۔ انہوں نے لوگوں کو لیکچرز دینے کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا اور 2008 کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ کے سیاہ فام صدارتی امیدوار براک اوباما کی حمایت کے لیے ریپبلکن پارٹی سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا۔ پاول کی وفات 2021 میں 84 سال کی عمر میں کووڈ-19 کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوئی۔ ڈنک چینی جارج ڈبلیو بش کے نائب صدر عراق کے خلاف فوجی کارروائی کی ایک حامی آواز تھے اور انہوں نے صدام حسین کی حکومت پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے متعدد عوامی بیانات دیے تھے۔ ان کے ان بیانات نے امریکی حکومت کو عراق پر حملہ کرنے کے جواز کو مضبوط بنایا۔ جب عراق 2006 میں فرقہ وارانہ لڑائیوں کی زد میں آیا تو ڈنک چینی خود بھی تشدد کے ایک واقعے میں ملوث پایا گیا جب اس نے ایک شکار کے دوران اپنے ایک ساتھی پر گولی چلا دی اور وہ زخمی ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے دل کا ایک معمولی سا دورہ بھی پڑا تھا، لیکن اس کا زخمی ہونے والا یہ ساتھی 78 سالہ ہیری اوٹنگٹن بچ گیا۔ بعد میں چینی نے فاکس ٹی وی کو بتایا کہ یہ ہیری کی غلطی نہیں ہے، آخر بندوق کی لبلبی تو میں نے ہی دبائی تھی۔ اب 82 سال کے ڈنک چینی نے حکومت چھوڑنے کے بعد سے بش سے یکسر مختلف رویہ اختیار کیا۔ وہ سیاسی مسائل پر تبصرہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ انتخابی ریلیوں میں بھی شرکت کرتا ہے۔ اس نے جنوری 2021 کے کیپٹل آنل کے فسادات کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پر کھل کر تنقید کی۔ ڈنک چینی کو 2018 کی تنزیہ فلم وانسا میں بہتر طور پر تبدیل شدہ ڈنک چینی کے کردار کو کرسچن بیل نے ادا کیا تھا۔ اولیور سٹون کی 2008 کے بعد بش انتظامیہ پر بنائی جانے والی فلم ڈبلیو دوسری ایسی فلم تھی۔